إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نیک اور فرما بردار بندے اس مہینے میں اپنے رب کی عبادت اور اس کی بندگی کر کے اس کے تقرب کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، جبکہ اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں انہوں نے اس مہینے کو پا کر کے بھی اس مہینے میں اعمال کو نہ بجا لایا، جس کی وجہ سے وہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعید کے مستحق بنے، جس میں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کے ناک خاک آلود ہوں، اس شخص کے ناک خاک آلود ہوں۔ کس کی؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسا شخص جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس مہینے میں عبادت کر کے وہ اپنا ٹھکانہ جنت نہ بنا سکا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکا، ایسے شخص کے لیے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے گزر جانے کے بعد ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ کیا رمضان کے گزر جانے کے بعد عبادات کا انجام دینا ختم ہو جاتا، اعمال صالحہ کا کرنا ختم ہو جاتا، ہمیں چھٹی مل جاتی؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نیک بندے رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو انجام دیتے ہیں جو رمضان کے مہینے میں انجام دیتے تھے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین کے جو مومنین بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے نزدیک اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کا بھی رب ہوتا ہے اور شوال کے مہینے کا بھی رب ہوتا ہے اور سال کے دیگر 12 مہینوں کا رب ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے رب کی بندگی صرف رمضان تک نہیں کرتے بلکہ رمضان کے بعد بھی رب کی بندگی کرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اسی بات کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، کہ تم اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہو، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہا کرو، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، تمہیں موت آ جائے، تم قبر میں چلے جاؤ، وہاں تک تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو۔ تو ایک مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت رمضان تک نہیں کرتا، بلکہ ایک مسلمان، ایک مومن، ایک حقیقی مومن اللہ رب العالمین کی بندگی، اللہ رب العالمین کی عبادت قبر میں جانے تک کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے بعد کی زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نے رمضان میں جو شیڈیول بنایا تھا، جو طریقہ بنایا تھا کہ ہم رمضان کے مہینے میں کاروبار بھی کرتے تھے، بزنس بھی کرتے تھے، نوکری بھی کرتے تھے۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، تو اسکول اور کالج بھی جایا کرتے تھے۔ اگر ہماری مائیں بہنیں جو کچن میں رہنے والی ہیں، خواتین ہیں، وہ گھروں کی کام کاج بھی کرتی تھی، کھانا بھی بناتی تھی، سحری بھی بناتی تھی، افطاری بھی بناتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ 5 وقتہ نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اور ہم اور آپ بھی اپنے کاروبار کے باوجود، اپنی نوکری کے باوجود، ہم فجر میں بھی آتے تھے، ظہر میں بھی آتے تھے، عصر میں بھی آتے تھے، مغرب میں بھی آتے تھے، عشاء میں بھی آتے تھے ہم، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں سخت گرمی کا زمانہ تھا، 40 اور 41 ڈگری گرمی ہم نے گزاری۔ اس گرمی میں بھی اللہ کے بندوں نے روزے رکھے، کاروبار بھی کر رہے تھے، وہ دیگر مصروفیات بھی تھی، لیکن روزے بھی رکھتے تھے وہ۔ تو رمضان کو ہم نے کیسے گزارا؟ رمضان کے ہمارے ٹائم ٹیبل کیا تھے؟ رمضان کے ہمارے اوقات کیا تھے؟ رمضان کے ہمارے شیڈیول کیا تھے؟ اور ہم نے اس کو کیسے تیار کیا تھا، اس پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان کے گزر جانے کے بعد اسی شیڈیول کو، اسی ٹائم ٹیبل کو، اسی اوقات کو لے کر ہمیں بیٹھنا ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں ہم نے کاروبار کے باوجود بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹی ہماری، ہم مسجد میں آ کر امام کے ساتھ نماز پڑھے، اسی طریقے سے رمضان کے گزر جانے کے بعد کاروبار اپنی جگہ، نوکری اپنی جگہ، تعلیم اپنی جگہ، مصروفیات اپنی جگہ، ظہر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، عصر جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، مغرب جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، عشاء اور فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، جس طریقے سے ہم نے رمضان میں گزارا، جس طریقے سے ہم نے رمضان میں گزارا۔ ان اعمال کو انجام دینے کے لیے ایک اہم چیز ہمارے لیے ضروری ہے، ایک اہم کام جس کو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ جب اس کام کو انجام دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں میں ابھارے گا، راغب کرے گا، اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا۔ وہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان جو گزرا، اس مہینے کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت تصور کرنا۔ رمضان جو ہم نے گزارا، اس رمضان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت کو تصور کرنا ہے کہ رمضان ایک نعمت تھی۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو نعمت ملتی ہے، اس نعمت کا اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں آپ نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو اللہ کی نعمت تصور کیجئے۔ 5 وقتہ نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، اس کو نعمت تصور کیجئے۔
رمضان کے مہینے میں قرآن مکمل بھی کیا آپ نے، اس کو نعمت تصور کیجئے۔ رمضان کے مہینے میں امام کے ساتھ قیام کے ذریعے سے قرآن کی سماعت فرمائی، اس کو آپ نعمت تصور کیجئے۔ رمضان کے مہینے میں جو روزے رکھے اس کو نعمت تصور کیجئے۔ رمضان کے مہینے میں جو کچھ صدقہ اور خیرات ہم نے کیا اس کو نعمت تصور کیجئے۔ جب ان عبادات کو جو کچھ آپ نے انجام دیا ہے، ان نعمتوں کو جب آپ اللہ رب العالمین کی نعمت تصور کریں گے تو لازمی ہے کہ ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر بھی ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے، اور اللہ رب العالمین بندہ جب شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تم کو اور دیں گے، بڑھا چڑھا کر کے دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم کفران نعمت کرو گے، رب کی جانب سے ملنے والی نعمت کی قدر نہیں کرو گے، اس پر شکر ادا نہیں کرو گے، تو جان لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگر ہم نے فجر کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھی تھی اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اپنی تعریف بنوائی کہ میں نے فجر کی نماز پڑھ لی، میں نے ظہر کی پڑھ لی، میں نے 40 ڈگری گرمی میں روزہ رکھ لیا، اور اس پر آپ نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، تو آپ اندازہ لگائیے یہ کفران نعمت ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفران نعمت کرو گے تو جان لو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اور شکر جو کچھ ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر کریں گے، اس شکر کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس شکر کے لیے ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، ذکر اللہ کے ذریعہ، ذکر الہی کے ذریعہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور سنو ناشکری مت کرو، کفران نعمت مت کرو۔ اللہ رب العالمین ناشکرہ بندے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اس کے نعمت کی ناشکری کرنے والا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ لہذا نعمت الہی پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کے شکر کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ اور ذکر الہی سے کیا مراد ہے؟ جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ تو اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد توحید کا بیان ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا بیان ہونا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں بھی آپ نے توحید کو بیان کیا ہے، رمضان کے بعد بھی توحید کا بیان ہونا چاہیے، مسجدوں سے، ممبروں سے، محراب سے اللہ کی توحید کو بیان ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کا اعلان ہونا چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں مسجدوں سے توحید کا اعلان ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے اللہ اکبر کے کلمات بیان ہوتے ہیں۔ تو رمضان کے گزر جانے کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر ہونا چاہیے، اور ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ کیوں؟ یہ توحید کا اعلان، یہ توحید کا بیان جو غیر قوم ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے سینے پر سانپ کی طرح لوٹتی ہے۔ اس لیے آپ کلمہ توحید کو بلند کرتے رہیے۔ غیر اللہ کے ذکر کو بیان کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مسجدوں سے اللہ کی توحید بیان کیجئے۔ آج مسجدوں سے اللہ کی توحید بیان نہیں ہوتی ہے۔ امام منبر پر آتا ہے، کسی بزرگ کا واقعہ بیان کرتا، کسی صوفی کا واقعہ بیان کرتا، کسی قلندر کا واقعہ بیان کرتا، انہی واقعات میں خطبے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد کے ممبروں سے کوئی توحید کا بیان نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کو بیان کیا جائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے ذکر سے مراد نمازوں کی ادائیگی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔
یہ نماز میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، ذکر الہی کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ ایک آدمی نماز چھوڑ دے، 5 وقتہ نماز چھوڑ دے۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہے جنہیں نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، راستے میں چلتے ہیں، راستے میں پھرتے ہیں، ایک عجیب رنگ ہے، ایک عجیب لباس ہے، نماز کا پڑھا آپ نے، نماز پڑھی آپ نے، نماز ہم مسجدوں میں نہیں پڑھتے، نماز تم کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں، نماز تو مسجد نبوی میں پڑھ کر کے آتے ہیں، تصور بھی نماز ادا کر لیتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں ہیں، کفار کھڑا ہے پیچھے میں، کفار کی ایک بڑی تعداد پیچھے کھڑی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانباز صحابہ نماز کے لیے صف بندی کر لیتے ہیں، انہوں نے تصور میں نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو تصور میں نماز پڑھ لیتی ہے، نمازوں کی ادائیگی نہیں ہے، لیکن ذکر کا بڑا اہتمام ہے، مراقبہ ہو رہا ہے، حلقہ بنا کر کے بیٹھا جا رہا ہے اور اللہ کا ورد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، جب ذکر اللہ کی باتیں آئیں، ذکر الہی کی جب باتیں آپ کے سامنے آئے تو یاد رکھیے کہ ذکر الہی کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز میں اللہ کا ذکر رکھا، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاک کلمات کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ذکر تو ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے۔ رمضان کے گزر جانے کے بعد ذکر الہی کا معمول یہ برقرار رہنا چاہیے۔ 5 وقتہ باجماعت نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب جو بندے سے ہوگا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلا سوال جو قیامت کے دن ہوگا بندے سے پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہیں، اس کے اندر کوئی بگاڑ ہے تو دیگر اعمال میں بھی بگاڑ ہے۔ نماز پہلے دیکھا، نماز درست ہے کہ نہیں، اعمال نامہ لیا جائے گا، ہاتھ میں دیکھا جائے گا نماز درست ہے یا نہیں، درست ہے چلو باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ لیکن یہاں گڑبڑی پیدا ہو گئی، اگر اس میں فساد پیدا ہو گیا، اس میں خرابی پیدا ہو گئی تو بھی روک دیا جائے گا، سارے اعمال چیک ہو گئے، اس کو بھی دیکھو، فلاں بھی دیکھو، روزے بھی دیکھو، حج بھی دیکھو، عمرہ بھی دیکھو، زکوٰۃ بھی دیکھو، صدقات بھی دیکھو، حقوق الوالدین بھی دیکھو، پڑوسیوں کو حقوق بھی دیکھو، ساری چیزوں کو دیکھو۔ اگر نماز کے اندر کمی یا کوتاہی پیدا ہوئی ہے تو لہذا رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی نمازوں کا وہی اہتمام ہونا چاہیے جو ہم نے رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نماز یہ فرائض کی باتیں ہو رہی ہیں، فرائض کے علاوہ جو سنن ہے، جو نوافل ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان کے بعد بھی اس کا اہتمام ہونا چاہیے، خاص کر اللہ رب العالمین کو جو نیک بندے ہیں ان کا معمول، ان کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا اللہ کے مومن بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کے پہلو ان کے بستر سے بہت کم لگتی ہے، سوتے تو ہیں کیونکہ حق ہے نا، آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنا ہے، لہذا رات کو سوتا تو ہے، وہ آرام تو کرتا ہے، نیند تو پوری کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، رات کو یہ سوتے تو ہیں لیکن ہمارے یہ نیک بندے ان کے پہلو بستر پر بہت کم لگتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور خوف سے اور لالچ کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ مومن بندے کی پہچان ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد ابن ماجہ وغیرہ کی روایت، صحیح روایت ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ تم رات کے قیام کو لازم پکڑ لو۔ اللہ اکبر، رمضان کے مہینے میں صرف نہیں، اس کا تو ایک الگ مقام ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اسے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو اعلان ہے رمضان کے تعلق سے، لیکن عام دنوں کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بقیام اللیل، کہ تم رات کے قیام کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟
فرمایا فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے اس دنیا میں، ان صالحین کی، ان نیک لوگوں کے، ان اچھے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے تھے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، رات کو قیام کیوں کریں گے؟ صالحین کا طریقہ ہے یہ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے ہیں۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس قیام اللیل کے ذریعے سے تم سے اور تمہارے رب کے درمیان قربت پیدا ہو جائے گی، تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ جب رات کے وقت اٹھو گے اور قیام کرو گے تو رات کا وہ لمحہ اور رات کا وہ وقت جب اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور منادی اعلان کرتا ہے، ندا لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی فریاد پیش کرنے والا، ہے کوئی صحت مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، رات کے آخر وقت میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہوگا وہ قیام اللیل۔ اور کیا ہوگا؟ وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا۔ جو کچھ گناہ تم دن بھر کرتے رہتے ہو بشری تقاضے کے تحت، بشری کمزوری کے تحت، جو کچھ غلطیاں، جو کچھ گناہ تم سے ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کا کفارہ بھی قیام اللیل ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہوگا فائدہ؟ وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ گے۔ ایک تو گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہوں کی مغفرت ہوگی، گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس قیام اللیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تم کو گناہوں سے دور بھی کر دے گا۔ تم گناہ کی جانب رغبت نہیں لے جاؤ گے، تم گناہ کی جانب راغب نہیں ہوگے، اللہ تم کو بچائے گا گناہوں سے اگر تم قیام اللیل کا اہتمام کرو گے۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بہت عظیم فائدہ۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تمہارے جسموں کے اندر جو بیماریاں ہیں، جن بیماریوں سے پریشان ہو، تمہیں نیند نہیں آ رہی ہے، رات کو سونے کی گولی کھاتے ہو، سونے سے پہلے کتنی گولیاں کھاتے ہو، کتنی بیماری مبتلا ہو، کتنی دوائیں تم نے کی ہے، تمام طریقے ادویات تم نے استعمال کر لیا، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک اور فلاں سب کچھ تم نے استعمال کر لیا، تمہاری بیماریاں تم سے دور نہیں ہو رہی ہیں۔ قربان جاؤ اس صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے فرمایا وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تمہارے جسموں میں جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ یہ قیام اللیل بنے گا۔ قیام اللیل کا اہتمام کیجیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم یقین آنے تک، موت آنے تک اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ اکبر، تمام تر مصروفیات کے باوجود نا کتنے ہمارے بھائیوں نے 2 مرتبہ قرآن مکمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہمارے جملہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نماز کے بعد سنت اور فرض کے درمیان جو موقع ملتا تھا، 10 سے 15 منٹ کا جو وقفہ ملتا تھا، ہمارے بہت سارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اپنے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتی تھی، اور ہمارے بھائی رکھتے تھے۔ جیسے ہی 4 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھے، دیکھا امام صاحب ابھی نہیں آئے ہیں، فرض نماز کے وقت نہیں ہوئی ہے، نکالا قرآن پڑھنا شروع کر دیا وہیں بیٹھ کر کے، 4 ورق 5 ورق 6 ورق پڑھ لیا، ظہر میں 4 ورق عصر میں پڑھ لیا، مغرب میں پڑھ لیا۔ اس طریقے سے رمضان گزرتے ایک قرآن 2 قرآن مکمل کر لیا، ایک قرآن تو تراویح میں سماعت میں مکمل کر لیا انہوں نے۔ رمضان کے بعد یہ قرآن کیوں نہیں؟ رمضان کے بعد اس قرآن کریم کی تلاوت کیوں نہیں کی ہم نے؟ کیا یہ قرآن صرف ماہ رمضان کے لیے نازل ہوا تھا؟ رمضان میں جو کچھ پڑھا تھا، جو کچھ سمجھا تھا رمضان میں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا، اپنی زندگی میں اتارنے کا، نافذ کرنے کا موقع یہ سال کے 11 مہینے ہوا کرتے۔ یہ سال کے 11 مہینے ایسے ہوا کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے رمضان میں پڑھا تھا قرآن کریم کے اندر کہ متقین کی علامت کیا ہے، مومنین کی علامت کیا ہے، ان تمام باتوں کو امپلیمنٹ کرنے کا، اپنے اوپر نافذ کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا کیا حکم قرآن کریم کے اندر ہے، ان تمام باتوں کو امپلیمنٹ کرنے کا جو موقع ہوتا ہے یہ رمضان کے بعد 11 مہینے ہوا کرتے ہیں۔
پھر ایک مہینہ آتا ہے اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے۔ یہ رمضان مکمل طور پر عبادت کے لیے نہیں ہے کہ صرف اسی میں عبادت کرنی ہے۔ رمضان چارجنگ کا مہینہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو چارج کر لو، اپنے آپ کو اتنا سجا لو، اتنا اچھا کر لو کہ 11 مہینے کے اندر تم باہر نکلو تو لگے کہ کوئی مومن راستے میں جا رہا ہے، کوئی مسلمان راستے میں جا رہا ہے۔ ایک مہینہ تم نے نظروں کو خیانت سے بچایا، تم نے آوارگی سے بچایا ہے، بے حیائی سے بچانے کا ٹریننگ ملا ایک مہینہ تم کو رمضان میں۔ اس ایک مہینے کے ٹریننگ کو تم کو 11 مہینے استعمال کرنا۔ قرآن کریم کو ہم نے تلاوت چھوڑ دی تلاوت ہم نے قرآن کریم کی۔ کیا ہمیں احساس بھی ہے کہ اس قرآن کریم کی تلاوت چھوڑنے کی سزا کیا ہے؟ ہمیں پتہ بھی ہے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دے، یا قرآن کریم کو سمجھنا چھوڑ دے، یا قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دے، تینوں کی سزا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ ہمارا دل رستہ نہیں نعتوں کو سن کر۔ ترجمہ سنیں گے ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقال الرسول، رسول کہیں گے کل قیامت کے دن یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر! اندازہ لگا لیجئے قیامت کا دن ہوگا، مالک الملک، بادشاہ، وقت کا بادشاہ، مالک یوم الدین، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، وہ اللہ اپنی پوری عزت، اپنی پوری قوت، اپنے پوری جلال کے ساتھ اس دن کا بادشاہ ہوگا، اور بادشاہ کے سامنے اس کا سب سے پیارا، سب سے دلارا، سب سے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شکایت لے کر کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین کیا رپلائی کرے گا؟ کیا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر انداز کر دے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ وہ رسول جو چہیتا ہے، جو دلارا ہے، جو حبیب ہے، وہ رسول اپنے رب سے شکایت کریں گے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کو اپنائیے، قرآن کریم سے رشتہ جوڑیے، قرآن کریم کو پڑھیے، سال کے 12 مہینوں میں پڑھیے، اور اس کے معنی کو پڑھیے، اس کے مفاہیم کو پڑھیے، اس کے ترجمہ تفسیر کو پڑھیے۔ یاد رکھیے آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا اگر آپ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑیں گے تو۔ آج جو محرومیاں ہیں، آج جو ناکامیاں ہیں، آج جو ذلتیں ہیں، ان ذلتوں کی، ان ناکامیوں کی، ان خسارے کی جو بڑی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ دیا مسلمانوں نے قرآن کے سبق لینا بند کر دیا، قرآن سے عبرت لینا بند کر دیا، قرآن کے واقعات کو سمجھنا بند کر دیا ہے۔ اس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی صدقات و خیرات ختم نہیں ہوئے۔ ہاں، زکوٰۃ ہے جو سال میں دیا جاتا ہے، اس کا تعلق سال سے، سال کے پورے ہونے سے ہے۔ مال آپ کے پاس ہے، سونا چاندی ہے، تو اس کا نصاب سال گزرنے سے ہے۔ لیکن عام صدقات و خیرات جو آپ کرتے ہیں وہ رمضان کے بعد بھی کریں گے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے، لہذا صدقات کیجئے، خیرات کیجئے، دینی کاموں میں اپنے مال کو لگائیے، مسجدوں میں مال کو لگائیں، اپنا پاک مال مسجدوں میں خرچ کریں، تعمیر مسجد کا اہتمام کریں، شہر کے اندر علاقے مسجد کی تعمیر کریں اور اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ کام آپ کے لیے ہے۔ صدقہ اور خیرات جو رمضان کے مہینے میں آپ نے کیا، رمضان کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے لیے ساری باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو حکم دیا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ مومن بندے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ مومن بندہ کوئی بھی عمل وقتی طور پر نہیں کرتا، وقتی عمل نہیں کرتا ہے۔ شعبان کا مہینہ آئے گا، 15ویں شب کو جاگ کر خوب عبادت کریں گے، 100 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، 100 رکعت نفل نماز پڑھیں گے اور فجر کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر
15 شعبان کی فجر کو پڑھیں گے اور اس کے بعد سوئیں گے تو رات کو اٹھیں گے، نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، کچھ نہیں، معاملہ ختم وہیں سے، 1 نائٹ عبادت ختم ہو گئی وہ۔ اب رمضان آئے گا تو پھر ٹوپی چلے گی سر پر، رمضان گزر جانے کے بعد پھر سال بھر غائب ہے سال بھر۔ رمضان میں ایسے ایسے نمازی آتے ہیں کہ مسجد میں چھوٹے بچے آئیں تو ان کو پاؤں سے دھکا دے کر بھگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، ڈھکیل کے مسجد سے نکال دیتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد وہ غائب رہتے ہیں، وہ خود غائب رہتے ہیں۔ جو رمضان کے مہینے میں چھوٹے بچوں کو مسجد سے دھکا دے کر نکالتے ہیں وہ خود رمضان کے بعد غائب رہتے ہیں۔ جو وقتی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے، عبادت کے اندر استقلال ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اگر یہ استقلال ہے، ہمیشگی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کرے گا۔ یاد رکھیے گا، بعض سلف نے کہا ہے کہ اگر عمل کی مقبولیت کو پہچاننا ہے، انسان اگر چاہے کہ میرا جو عمل تھا وہ اللہ کے ہاں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو اس کے لیے کچھ طریقے بتائے ہیں اسلاف نے، ہمارے سلف نے کچھ طریقے بتائے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جس عمل کو آپ نے رمضان میں کیا تھا، نماز پڑھی تھی، صدقہ اور خیرات کیا تھا، قیام اللیل کیا تھا، وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوا یا نہیں، اس کی ایک علامت یہ ہے کہ رمضان کے بعد آپ کا دل ان عملوں پر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے۔ 5 وقتہ نماز جو آپ نے رمضان کے مہینے میں پڑھی تھی، رمضان کے بعد اس عمل پر آپ کا دل ہوتا ہے کہ ہاں مؤذن اذان دے رہا ہے، جائیں ظہر کی نماز پڑھ کر کے آئیں ٹائم سے۔ اگر یہ عمل کنٹینیو رہتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، امید لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن رمضان گزر جانے کے بعد، عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد اگر آپ کا دل اچاٹ ہو جائے مسجد سے، نماز کے لیے طبیعت نہ کرے، دیگر عبادات کی طبیعت نہ کرے، تو آپ جان لیجئے کہ رمضان کی عمل کا حشر کیا ہوا ہے، آپ کا وہ حشر کیا ہوا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا روزہ نہیں بلکہ بھوک پیاس میں لکھایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے راتوں کا قیام اللیل نہیں بلکہ رات جگہ میں لکھایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ لہٰذا عمل میں استقلال پیدا کیجئے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ عمل میں استقلال پیدا کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے میرے اللہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے اللہ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا مت کر دینا، ہدایت کیا جانے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا مت کر دینا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اے اللہ اپنی جانب سے رحمت نازل فرما مجھ پر، ہمیں رحمت عطا کر، انک انت الوہاب، تو ہی رحمت عطا کرنے والا ہے، تو ہی رحمت دینے والا ہے۔ یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے میرے اللہ ہدایت کیا جانے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر دینا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو یا مقلب القلوب، اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو دین کی جانب پھیر دے، دین پر جما دے۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، نہ کہ عبادات پر فخر ہونی چاہیے، روزے پر فخر ہونا چاہیے، تراویح پر فخر ہونا چاہیے، قیام اللیل پر فخر کیا جائے، صدقات پر فخر کیا جائے، زکوٰۃ پر فخر کیا جائے، دیگر عبادات پر فخر کیا جائے، بلکہ ان تمام تر عبادات جو ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام عبادات کو رب کی نعمت تصور کرتے ہوئے اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے۔ اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سال کے دیگر مہینوں میں بھی ہمیں ان عبادات کی توفیق بخشے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو دین پر جما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اعمال صالحہ پر عمل کرنے پر جما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین جو کچھ ہم نے عبادات رمضان کے مہینے میں کی تھی، رب العالمین ان عبادات کو ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ سال کے دیگر مہینوں میں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، الہی ہمیں جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، الہی ہمیں جو مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی سہولیت بھی فراہم فرما، یا اللہ
جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، اسلام پر زندہ رکھنا، ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔